لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اپنے مرض کو لے کر اس کے علاج کے لیے وہ جگہ جگہ دھکے کھاتا ہے، اور علاج کے نام پر دوائیوں کے ایک منبع اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور کچھ امراض تو ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ساری زندگی دوا کا استعمال اس کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے میڈیکل سٹورز لوگوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں، اور لوگ دوائیوں کے حصول کے لیے تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ امراض ایسے ہیں جن کے لیے ہمیں جہاں پر ایکسرسائز کی، اپنی خوراک کو مینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں پر ادویات بھی لازم و ملزوم قرار دے دی جاتی ہیں۔ ان امراض میں اگر ہم بڑے بڑے مرضوں کے نام لیں تو جوڑوں کا درد ہے، اس کے لیے ساری زندگی دوا کھانا پڑتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ہے، اس کے لیے ساری زندگی دوا کھانا پڑتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مرض ہے جسے ہم ذیابیطس یعنی شوگر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مرض کے لیے بھی عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ پہلے ہم دوائیوں پر آتے ہیں، پھر انسولین پر آتے ہیں، اور پھر انسولین کی مقدار بڑھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جسم کے مختلف قسم کے اعضاء خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ کبھی تو آنکھوں کا مسئلہ بنتا ہے، اور کبھی گردے فیل ہو جاتے ہیں، اور کبھی جگر جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دل کے عوارضات اس کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دماغ کی نس کے پھٹنے کی علامات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ غرض صرف ایک شوگر ہونے سے انسان بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوائیاں ہمیں کیوں چینج کرنی پڑتی ہیں؟ دوائیاں کھا کر ہم شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں، ہم اسے ٹھیک کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنی بحث کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں کچھ ایسا کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک حیرت انگیز قسم کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ آج کا پروگرام شوگر سے آگاہی کے متعلق تو ہے ہی، لیکن ہم آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ دوائیوں کے بغیر شوگر کا علاج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں، بڑے خوبصورت سے مہمان ہیں۔ ان کی جب آپ گفتگو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اس مرض پر کس طرح سے فتح حاصل کی۔ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ انہوں نے فتح حاصل کی۔ اب یہ فتح جو ہوتی ہے کسی چیز پر مکمل قابو پا لینا، اور اس کا قابو پا لینے کے بعد اس کے ساتھ زندگی کو گزارنا، فتح کے ساتھ زندگی کو گزارنا۔ تو آج کے میرے شریک گفتگو ایک ڈائبٹالوجسٹ ہیں اور ایک فاتح شوگر ہیں ہمارے پاس۔ ہم ان کو فاتح شوگر کا نام اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شوگر کو ریورس کیا 18 سال کے عرصے کے بعد۔ تو یہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ ہم آپ سے ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب محترم ڈاکٹر محبوب احمد صاحب۔ آپ ڈائبٹالوجسٹ ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، FCPS ہیں انٹرنل میڈیسن، اور اس وقت ایک لاہور کے بہت بڑے ہاسپٹل یعنی میو ہاسپٹل میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ جو شخصیت یہاں پر موجود ہیں، قابل قدر ہیں، قابل تعریف ہیں۔ ان کا نام ہے اشرف چودھری۔ بیسیکلی تو یہ بزنس ٹرینر ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ فاتح ذیابیطس ہیں، اور فاتح ذیابیطس کس حوالے سے ہیں کہ ان کو 2004 میں شوگر ہوئی، اور یہ میڈیکیشن پر چلے گئے۔ میڈیکیشن لیتے لیتے بہت سارے عوارضات ان پر وارد ہوئے، بہت ساری تکلیفات انہوں نے برداشت کی، اور پھر 2022 میں انہوں نے پتہ نہیں ایسا کیا کہ اپنی شوگر کو ریورس کر دیا، اور آج یہ بغیر میڈیسن کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اشرف چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ خوش آمدید آپ کو ہمارے پروگرام میں۔ اور بڑی انٹرسٹنگ کہانی تھی جب ہم پروگرام شروع کرنے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے، تو یقیناً میں آپ سے آپ کی کہانی ضرور سنوں گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، شوگر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کو اویئرنیس تو ہے کہ ڈائبٹیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ شوگر کی اقسام کتنی ہیں؟ ڈاکٹر ندیم صاحب، بہت شکریہ ہمیں مدعو کرنے کا۔ شوگر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سونامی کی طرح پھیلتی جا رہی ہے جی۔ اس ٹائم پہ پورے پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ یا 3.5 کروڑ وہ لوگ ہیں جو کہ شوگر کی مرض سے ڈائگنوز ہو چکے ہوئے ہیں۔ 3.5 کروڑ 3 سے 3.5 کروڑ لوگ۔ صحیح۔ اور اگر آپ سب کو ٹیسٹ کریں تو کنفرم ہے کہ 1 کروڑ لوگ اور نکل آئیں گے۔ صحیح صحیح۔ اتنا زیادہ شوگر کا مرض سونامی کی طرح پھیل گیا ہے۔ صحیح۔ شہروں میں نہیں، دیہاتوں میں بھی، اور صرف میدانی علاقوں میں نہیں، آپ کو یہ پہاڑی علاقوں میں، ناردرن ایریاز میں بھی
शुगर से भरे हुए लोग नज़र आएंगे। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है, शुगर की दो अक़साम होती हैं, एक टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होती है। मैं नाजरीन को समझाने के लिए बहुत सादा फ़हम लैंग्वेज में बताऊंगा कि बच्चों में ज़्यादातर जो शुगर होती है वो टाइप 1 होती है, और 20 साल से उम्र की ज़्यादातर लोगों में जो शुगर होती है वो टाइप 2 होती है जी। अच्छा, टाइप 1 के अंदर लबलबा इंसुलिन, लबलबे का काम है हमारे जिस्म में इंसुलिन बनाना। सही। लबलबा जब इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता तो उसको कहते हैं टाइप 1। ये बच्चों में 10, 12, 15 साल की उम्र में जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनका लबलबा बेसिकली इंसुलिन ही नहीं बना रहा होता, तो हम उसे टाइप 1 कहते हैं। सही। जो लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी बुरी आदतों की वजह से, हमारे गलत ग़िज़ा की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, वॉक ना करने की वजह से, वर्जिश ना करने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से जो ये शुगर होती है इसे हम लाइफस्टाइल शुगर कहते हैं। ये टाइप 2 है। ठीक है। इसकी ये दूसरी टाइप है, इसके अंदर लबलबा ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है। इस वक्त जो वबा चली हुई है, जो सुनामी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो टाइप 2 है। टाइप 2 का है। ठीक है। वो टाइप 2 है। ये टाइप 2 इस टाइम पे इतनी तेज़ी से फैलती जा रही है कि आप सुन के हैरान होंगे, इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान शुगर के पेशेंट्स में नंबर 1 पे आ चुका हुआ। चले किसी बात पर तो नंबर 1 पहले नंबर 1 होते थे, अब नंबर जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो अब नंबर 1 पे टाइप 2 के पेशेंट्स में हम नंबर 1 पे आ चुके हैं। किसी एक घर में जहाँ पे मोटापा है वहाँ पे शुगर भी है, वहाँ पे शुगर से रिलेटेड इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि मैं, अब क्योंकि आपको पता है मैं म्यू हॉस्पिटल में होता हूँ, आप यकीन करें हर 10 बेड में से 7 या 8 बेड शुगर और उसकी होने वाली पेचीदगियों की वजह से भरे हुए हैं। मैं आपको छोटी मोटी मोटी बीमारियाँ बता देता हूँ। अगर किसी को गुर्दे फेल हैं, डायलिसिस पे है, नंबर 1 कॉज ऑफ किडनी फेलियर इज डायबिटीज। ठीक। अच्छा, अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, हमारे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, जितने भी हैं फैसलाबाद में, पिंडी में, सबसे बड़ा कॉज क्या है? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। अच्छा, अब आप ये देख लें, जितने भी ये हमारे जो पाँव कटने के मामलात हैं, जिसमें शुगर आपके पाँव को इतना ज़ख्म कर देती है कि आपके पाँव का वो ज़ख्म ठीक नहीं होता और अल्टीमेटली पाँव काटने पड़ते हैं। गैंग्रीन हो जाती है। गैंग्रीन है, एम्पुटेशन बोलते हैं उसे। अब आप ये देखें उसके पीछे क्या है? डायबिटीज़ है। अच्छा, आप देखें फालज, आप देखें कितने कितने बड़े हम वार्ड्स बनाते हैं जो कि न्यूरो के ज़ेरे साया चलते हैं, उसकी इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, उसके पीछे क्या है? शुगर है। इतनी बड़ी बीमारियों के पीछे क्या चीज़ खड़ी है? एक बीमारी जिसे हम कहते हैं शुगर टाइप 2 डायबिटीज़। अच्छा, आप देखें कि हर गली मोहल्ले में लोगों को पता है कि फ़लाँ को शुगर हो गई थी और वो बेचारा शुगर की वजह से फ़लाँ जगह पे एडमिट है। बिल्कुल। किसी को हार्ट अटैक है, किसी को फालज है, किसी को गुर्दे फेल है, किसी को डायलिसिस हो रहा है, किसी के वॉश हो रहे हैं। तो ये बेसिकली टाइप 1 और टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चन था। बिल्कुल ठीक है। आपने बड़ी तफसील के साथ हमारे नाज़रीन को टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में बताया। मैं ज़रा थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि जो टाइप 1 शुगर है जो बच्चों में होती है, इसके फैक्टर्स यानी क्या हो सकते हैं और क्या इसकी तशख़ीस जो है वो किस तरह से की जा सकती है? देखें, इसमें ये इसकी तशख़ीस तो बेसिकली सबसे ज़्यादा ये आती है कि बच्चों में शुगर बढ़ी हुई होती है, और जब शुगर बढ़ी हुई होती है तो बच्चों में शुगर बढ़ी होने की सबसे बड़ी वजह होती है कि वो बच्चा ग्रो ही नहीं कर पाता, अपने कद पे पहुंच नहीं पाता, अपना वज़न ही नहीं बढ़ा पाता। और जब कभी आप देखेंगे कि छोटी सी कोई स्ट्रेस बुखार वगैरह होता है, उसे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। अच्छा। जब इस तरह की कंडीशन में वो हॉस्पिटल पहुंचता है, हॉस्पिटल वाले शुगर चेक करते हैं, शुगर बढ़ी हुई होती है। ठीक है। तो बेसिकली सबसे कॉमन ये कंडीशन है। लेकिन दूसरे नंबर पे एक इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसे हम कहते हैं DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये इसकी वो कॉम्प्लिकेशन है कि अक्सर लोगों की तशख़ीस ही इस कॉम्प्लिकेशन से होती है। उसे पहली दफ़ा पता चलता है कि इनको इतनी ज़्यादा उल्टियाँ आई हैं, इतना ज़्यादा बुखार हुआ है कि ये कोमे की हालत में जाना शुरू हो गए हैं, गनूदगी में जाना शुरू हो गए हैं। तो फिर जब शुगर चेक की जाती है तो वो 400, 500, 600 पे पहुंची होती है। तो ज़्यादातर इसकी तशख़ीस बच्चों में किस एज के बच्चे आमतौर पर इससे मुतासिर होते हैं? 2 महीने के बच्चे से लेके 20 महीने तक हर एक जो है ना जिनको डायबिटीज़ होती है उसमें 90% चांसेस हैं कि उसको टाइप 1। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कोई जनियाती तब्दीली है या कि वैसे वरासत में आता है, जनियात में है, या कोई और वजह इसकी होती है? देखें, इसमें सबसे बड़ा जो कॉज है ना इसका वो है ऑटो इम्यून और हेरिडिटरी। मतलब कि अगर फैमिली हिस्ट्री में टाइप 1 चलती जा रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वही टाइप 1 आगे वरासत में
مختلف بچوں میں سے کسی ایک میں جانے کے یا دو میں جانے کے چانسز موجود ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں وراثتی بیماری۔ لیکن اگر وراثتی نہ بھی ہو تو دوسرا اس کا بہت بڑا جو وجہ ہے وہ ہے آٹو ایمیون، کہ آپ کی اپنی قوت مدافعت ہی پینکریاز کے اندر جو بیٹا سیلز ہوتے ہیں انسولین بنانے والے، ان کو ڈیمیج کر دیتی ہے، اور اسی امیونٹی کی وجہ سے جس نے ہماری حفاظت کرنی تھی، ہمارے بیٹا سیلز کی حفاظت کرنی تھی، اس نے بیٹا سیل کو جا کے ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیا، اور وہ آٹو ایمیون کی وجہ سے بیٹا سیل ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ انسولین نہیں بنتی۔ جب انسولین نہیں بنے گی تو ٹائپ 1 ہو جائے گی۔ ٹائپ 1 ہو جائے گی۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے گفتگو کی اور ہمارے ناظرین کو شوگر کے بارے میں بتایا۔ اشرف صاحب کی طرف ہم ضرور بڑھیں گے، لیکن کیا کریں کہ اتنی خوبصورت گفتگو تھی، اسی دوران میں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا، اور وقت ہو چکا ہے ہمارے پاس یہاں پر بریک کا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سوپ بنانے والے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد۔ لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت، لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ ویلکم بیک معزز خواتین و حضرات۔ آج کے پروگرام کا جو مقصد ہے یعنی فاتح شوگر اشرف چودھری صاحب سے ملاقات کا، تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ انہوں نے شوگر جیسے مرض پر کس طرح سے فتح حاصل کی۔ اشرف صاحب، بڑی خوبصورت سی کہانی ہے آپ کی، اور جب پروگرام سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو میں بڑا انٹرسٹڈ ہو رہا تھا، تو اب آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کہ آپ نے کس طرح سے اس مرض کے اوپر قابو پایا۔ تھینک یو ندیم صاحب فار انوائٹنگ می۔ بنیادی طور پہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اور میں سیلز ٹرینر ہوں، بزنس ٹرینر ہوں، میں نے MBA کیا ہوا ہے۔ میں 2004 کی بات ہے کہ میں ہائشو گروپ آف ہوٹلز میں کام کرتا تھا۔ مجھے لیفٹ سائڈ پہ نا درد رہتا تھا، کبھی ہاتھ میں ہو گیا، کبھی شولڈر میں ہو گیا، کبھی چیسٹ میں ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ وہ اگر لیفٹ سائڈ پہ کچھ چیز درد ہو رہا ہو تو ذرا اس کو سیریس لے لیں۔ ہاں جی بالکل۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی امیروں والی بیماری لگ گئی ہے، کوئی ہارٹ واٹ کا تو نہ ایشو ہوگا۔ صحیح۔ میں ایک دن آفس سے نکلا، ایک کارڈیولوجسٹ کے پاس گیا بلو ایریا میں۔ انہوں نے میرا ECG کیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ کو وہم ہو گیا، آپ کو امیروں والی کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ غریب ہی آپ رہے۔ 9 to 5 کام کرنے والے بندے، کہاں سے آپ کو بیماری لگی؟ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مجھے نکلتے انہوں نے کہا یار کچھ 2-4 نا احتیاطاً ٹیسٹ کروا لیں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں شوگر کا ٹیسٹ بھی تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2004 کی بات ہے۔ 2004 کی بات ہے۔ شوگر کا میں نے اگلی صبح میں نے ٹیسٹ کروایا، اس میں میری جو ساری رپورٹس ہیں اس میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے یورین میں 3+ تھے۔ 3+ کا مطلب ہے کہ میری جو فاسٹنگ شوگر ہے کوئی 300 کے قریب ہوگی۔ اگر فاسٹنگ میری 300 ہے تو رینڈم میری 400 450 ہوگی۔ اگر یہ میری ریڈنگ ہے 300 فاسٹنگ 450 500 میری رینڈم ہے تو میرا HbA1c 10 سے اوپر ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، اب 10 سے اوپر والا جو HbA1c یہ بہت بڑے خوفناک ہے۔ مجھے ایک دفعہ تو وہ ایسے لگا کہ یار جیسے نا وہ کانپیں ٹانگ گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ کانپیں ٹانگ گئی، بلکہ کانپیں بھی نہیں، میں پورا ہی ٹانگ گیا اس دن۔ میں نے کہا یار یہ ہو کیا گیا، شوگر مجھے کیوں ہوئی؟ اچھا آج سے نا یہ 22 سال پہلے کی بات ہے، سوری 20 سال پہلے کی بات ہے۔ 20 سال پہلے شوگر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ آج تو ہر چوتھے 5ویں بندے کو شوگر ہوتی ہے، اس وقت شاید 20ویں بندے کو ہوگی۔ تو اس وقت یہ بہت بڑا خوف تھا کہ یار میں نے شوگر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں آفس گیا تو آفس والے میں دیکھتا پھروں کوئی شوگر کا بندہ ہو، میں لوگوں کو جب بتایا تو سارے کہیں چودھری تین شوگر ہو گئی ہے، چودھری تین شوگر ہو گئی۔ 1-2 بندے مجھے مل بھی گئے آفس میں جو ریٹائرمنٹ کے قریب تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں 10-12 سال سے شوگر ہے، لیکن اتنا یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ شام تک مر جاتا ہے یا کوئی ایسا نہیں چکر ہے، گھبرائے مت۔ مطلب آپ کو خوف سے نکالا انہوں نے؟ خوف سے نکالا انہوں نے۔ صحیح۔ خوف اتنا اس کا آ گیا کہ میں نے اپنی وصیت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ یار میں گھر میں بڑا ہوں کہ ان کیس آئی ڈائی تو میری فیملی کا کیا بنے گا، انشورنس پالیسی، بیمہ، یہ ساری چیزیں ایک جیسے سکسیشن پلاننگ کے بارے میں بندہ سوچنا شروع، یہ اتنا خوف تھا اس کا۔ میں 100 برس کا اور بالکل پل کی خبر نہیں۔ صحیح۔ میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اسلام آباد میں، مشہور ڈاکٹر ہیں وہاں کے، انہوں کو میں نے اپنے رپورٹس وغیرہ دکھائیں تو انہوں نے، ان کے لیے تو کیجول چیز ہے نا، کہ انہوں نے مجھے اگلے 1-2 منٹ میں نسخہ لکھ کے اس پہ
جو میٹفارمن مشہور دوائی ہے گلوکوفیج، یہ مجھے دے دی کہ جی آپ صبح شام اس کو کھایا کریں. اب میرا اگلا سوال تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کدوں تک کھانی ہے؟ ٹھیک ہے، ساری زندگی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے بلکہ حیرت سے دیکھا میری طرف کہ اے بندہ کوئی نا اس کی فیملی میں لگتا ہے کسی کو شوگر نہیں ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ساری زندگی کھانی ہے. بڑا عجیب لگا کہ مجھے ایسی کون سی عمر قید ہو گئی ہے کہ میں نے ساری زندگی اب گلوکوفیج کھانی ہے. اینی وے بینگ اے رسپانسبل پرسن، ایجوکیٹڈ پرسن، میں نے سوچ لیا، دماغ میں بٹھا لیا کہ یار کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی جہاں پہ اتنی نعمتیں ہیں، ایک سیٹ بیک ہو گیا تو کھائیں گے دوائی، کوئی مسئلہ نہیں. دوائی کھاتے رہے. شوگر میری کبھی HbA1c 7.5 آ رہا ہے، کبھی 7 آ رہا ہے، کبھی شوگر میری لو ہو رہی ہے، کبھی ہائی ہو رہی ہے، کبھی غنودگی ہو رہی ہے، کبھی ڈپریشن ہو رہا ہے. میرا جاب چینج ہو گیا، میں لاہور آ گیا. لاہور میں آ کر میں نے ایک اور ڈائبٹالوجسٹ کو دکھایا. انہوں نے میری گلوکوفیج کے ساتھ ایک اور دوائی جس کو ایمرل گیٹرل والی کیٹیگری ہے جو سلفونل یوریا ہوتی ہے، یہ ایڈ کر دی. 5-7 سال اور گزرے، شوگر میری یہی رہ رہی ہے 7.5 8. یہ HbA1c جو 3 مہینے کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ. ایک اور ڈائبٹالوجسٹ کو ملا تو انہوں نے مجھے تیسری دوائی بھی ڈال دی. ٹھیک ہے، اسی دوران میں ایک ڈائبٹالوجسٹ کو انہوں نے کہا یار چھوڑو یہ دوائیں آپ انسولین پہ آ جاؤ. یہ 2007-8 کی بات ہے کہ مجھے انسولین پہ بھی ایک ڈاکٹر نے 4 سالوں کے اندر اندر آپ انسولین مجھے انہوں نے کہا کہ آپ انسولین پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، لیکن میں آیا نہیں. میں نے ان کے ساتھ نا ان کی گفتگو سے مجھے تھوڑا سا ایک وہم ہوا کہ یہ بندہ ان ایتھیکل ہے. جو ڈاکٹر کہے کہ جی مجھے آپ فیس ادھر ہی دے دیں، کاؤنٹر والوں کو کہنا آپ رپورٹ جمع کروانے آئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کمپرومائز ہے، کوئی اس کے ایتھیکل لیول مجھے شک ہوا. ٹھیک ہے، میں نے پھر انسولین، میں نے کہا نہیں انسولین لگاؤں گا، میں دوائیوں پہ کروں گا. فاسٹ فارورڈ جی 2019 تک میں 3 دوائیوں پہ تھا. 2019 میں ایک نئی دوائی آتی ہے ایمپاگلائفلوزن کے نام سے، ایک مالیکیول ہے. جب بھی کوئی میڈیسن آتی ہے نا فارماسیوٹیکل کمپنی، اس کو کہتے ہیں اٹس اے ونڈر ڈرگ. یہ دس از ہارٹ فرینڈلی، دس از کڈنی فرینڈلی، دس از نرو فرینڈلی. وہ فرینڈلی کر کے بیچنا ہوتا ہے نا. اچھا، پھر انفرینڈ اور بلاک. انفرینڈ بلاک. اچھا، میں چونکہ اب میں ٹریننگ کے بزنس میں آ گیا تھا، جاب چھوڑ کے میں ٹریننگ کے بزنس میں آ گیا، اور میرے میجر جو کلائنٹس تھے وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز تھیں. یہ دوائی بھی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی جو کہ میرا کلائنٹ تھا، انہوں نے لانچ کی. تو انہوں نے مجھے اپنی لانچ سیشن میں ایک موٹیویشنل کے طور پہ، اسپیکر کے طور پہ بلایا کہ جی آپ ہمارے بچوں کو گائیڈ کریں کہ یہ کیسے بیچیں. وہ دوائی کی میں نے جب فضائل سنے تو وہ بہت زبردست انہوں نے مجھے فضائل بتایا. تو میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے کہا، میں نے کہا یار ایک نئی دوائی آئی ہے، یہ مجھے استعمال کریں. جی بالکل ہے ہی آپ کے لیے. تو جی میری 4 دوائیاں ہو گئی جی. 2022 تک میں 4 دوائیاں شوگر کی، جس میں میٹفارمن مالیکیول ہے، سلفونل یوریا، سیٹاگلپٹن اور یہ ایمپاگلائفلوزن. اچھا، اب اس کے ساتھ ہی میرے جو کولیسٹرول لیول تھے، ٹرائگلیسرائڈ لیول، وہ بڑھنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، ڈسلیپیڈیمیا ہو گیا. اس کے لیے میں اسٹیٹنز والی ایک دوائی کھانی شروع کر دی. اور میٹفارمن کھانے سے اور پلس شوگر کے اپنے اثرات کی وجہ سے مجھے نیوروپیتھی، پاؤں جلنے شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے مجھے نیوروپیتھی کی ایک دوائی کھانی شروع کر دی. تو اب اشرف چودھری 4 دوائیاں شوگر کی، ایک نیوروپیتھی کی اور ایک اس کی کولیسٹرول کی. اچھا، بلڈ پریشر بھی مجھے ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یار یہ آپ کو نا بہت پروٹیکٹ کرے گا، آپ کو بلڈ پریشر ہے نہیں لیکن تھوڑی سی آپ کھا لیا کریں، آدھی گولی نا آپ کھا لے گا، یہ آپ کی نا دل کے لیے بہت پروٹیکٹ ہوگا. 5 گولیاں ہوگی. 4 گولیاں شوگر کی، 2 ایک نیوروپیتھی اور کولیسٹرول کی 6 گولیاں، اور 7ویں گولی یہ والی جو بلڈ پریشر کی. میں سوچوں کہ یار یہ کب تک چلنا ہے، جس کو ہے نا بندہ نک کو نک آ جاتا گولیاں کھا کھا کے. میں 2022 آتا ہے، میں نے فیصلہ کیا ندیم صاحب کہ اس سال نا یا میں تو یا شوگر یا شوگر. ٹھیک، میں نے وہ نئے سال کی ریزولوشنز ہوتی ہیں جو کہ نارملی 7 دن کے بعد لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا کہ میری اس سال کی ریزولوشنز کیا ہے. میں نے اس سال ریزولوشن یہ بنائی کہ انشاءاللہ میں نے اپنی شوگر کو ریورس کرنا ہے 2022 میں. میں نے پڑھنا شروع کیا. میں ورشیس ریڈر، میں بہت پڑھنے والا بندہ ہوں. ٹھیک ہے، میں
किसी भी टॉपिक पे मैं पढ़ना शुरू कर दूं तो मैं वो सारी किताबें ढूंढ लेता हूं जो उस फील्ड की बेस्ट किताबें होती हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आपने कहा किताबें ढूंढ लेता हूँ। हाँ। लोग तो नेट पे बैठते हैं, गूगल सर्च करते हैं। ना और ना फिर ना वहाँ सर, से मेरी और तो अपनी जो YouTube पे लाइब्रेरी है वो यूनिवर्सिटी की जो किसी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी उतनी बड़ी नहीं होगी जो मेरी ज़ाती लाइब्रेरी और हर टॉपिक पे। यहाँ पर मैं आपकी बात को थोड़ा सा कट करते हुए अपने नाजरीन के लिए मुझे ये बताएं कि किताब का इल्म और ये जो सोशल मीडिया का इल्म है, इसमें क्या फ़र्क आप ये ऐसी है कि एक आपके घर में न्यूट्रिशियस फूड बनी है और एक मार्केट में चलती फिरती जंक फूड है। ठीक है, ये जो आपको इंटरनेट पे नॉलेज मिलता है ना गूगल पे, ये जंक भी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी जैसे हवा में किसी ने इधर से छोड़ दी, एक ने इधर से छोड़ दी। अब गूगल ये नहीं देखता कि सच्चा नॉलेज कौन सा है, गूगल देखता है कि किसको सर्च कौन कर रहा है, किसको किस तरह की। आप देखो ना, घर में चिप्स बनाए, फ्रेंच फ्राइज बनाए, बच्चे नहीं खाते तो, लेकिन मार्केट के जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं वो बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, एनहेंसर्स, टेस्ट एनहेंसर्स होते हैं। जो आपका इंटरनेट पे नॉलेज इस वक्त चलता फिरता उड़ता नज़र आता है ना, वो उड़ता हुआ लफ्ज़ है। ठीक है, ये इसमें कोई डेप्थ ही नहीं होती। असल नॉलेज जो होता है ना वो बुक्स में होता है। एक किताब लिखने के लिए कोई 500 किताबें लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसका निचोड़ होता है, फिर अपनी ज़िंदगी का अपना। मैं खुद भी राइटर हूँ, मैं ऑथर हूँ। मेरी किताब द क्राफ्ट ऑफ सेलिंग योरसेल्फ, सेल्स पे किताब है। ये 2009 में मैंने अमेरिका में पब्लिश की थी, अमेज़ॉन पे पढ़ी है। इस एक किताब को लिखने के लिए मैंने कोई सैकड़ों किताबें पढ़ी होंगी, मेरी ज़िंदगी का एक निचोड़ होगा, मैंने इतनी मूवीज़ देखी होंगी, उनके हवाले दिए होंगे उसमें। मैंने 2022 में जब पढ़ना शुरू किया इसको, शुगर को, मेरे लिए मुश्किल था कि टर्मिनोलॉजी आनी शुरू हो गई। तो हाँ, वहाँ तक गूगल आपको बड़ा फिट है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती आप देख लो। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है जी कि शुगर गिर गई है, हाइपरग्लाइसीमिया क्या जी, ये सारे ये ठीक है। मैं अल्लाह के फजलो करम से मैं इसी अपनी जो बर्निंग डिज़ायर थी ना मेरे अंदर, मैं उसको उसकी वजह से दुनिया के जो अजीम दिमाग थे जो डायबिटीज़ रिवर्सल पे जिन्होंने काम किया हुआ था, मैं उन तक पहुंच गया। डायबिटीज़ रिवर्सल, शुगर को रिवर्स करने का जो प्रोसेस है उसमें एक्सपर्ट है, बहुत दुनिया में बहुत काम हो रहा है। हमारे मुल्क में तो वैसे भी इन चीज़ों का पता भी नहीं होता ना, लोग वैसे भी आसानी चाहते हैं, मुशक्कत में नहीं जाते। अच्छा, वो मैं डायबिटीज़ रिवर्सल वाले जो राइटर्स थे, ऑथर्स थे, डॉक्टर्स थे, उन तक मैं पहुंच गया। उनमें से बड़ा टॉप का नाम है, कैनेडियन है, डॉक्टर जेसन फंग, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, वो हैं। एक डॉक्टर जोल फरमैन है। इनकी मैंने किताबें पढ़ी। फिर वहाँ से डॉक्टर नादर अली है, ये सब मैंने इन सब लोगों की किताबें पढ़ी। मैंने 45 दिनों में 1 जनवरी से मैंने स्टार्ट किया, 15 फरवरी में मेरे 45 डेज़ हो जाते हैं। इसमें मैंने ना मेजर जो काम था ना वो मैंने किताबें पढ़ ली इनकी। मेरी किताब पढ़ने की स्पीड ये है कि मैं 3-4 दिन के बाद मैं एक किताब फिनिश कर लेता हूँ। मेरी बहुत स्पीड है पढ़ने की। ठीक है, और रिटेंशन की बहुत स्पीड है। 15 फरवरी को मैं सोचता हूँ कि यार ये पढ़ने वाला काम तो कर लिया है, ये सारी ज़िंदगी पढ़ते रहेंगे, लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। 15 फरवरी को मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज करता हूँ। ठीक है, डिसाइड करता हूँ कि वो पुराने वाला अशरफ जो है ना, आज उसको दफन करते हैं, नया जन्म लेते हैं। उसमें जो मैंने चीज़ें पढ़ी कि शुगर आपकी बुनियादी तौर पे डाइटरी डिसऑर्डर है, ग़िज़ाई बीमारी है। ठीक है, ग़िज़ा दुरुस्त कर लें तो शुगर चंद दिनों की, चंद हफ्तों की, चंद महीनों की, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लिकेशन, जितना आपकी सिवियरिटी है। 15 फरवरी को मैंने अपना नाश्ता चेंज किया, साथ में वॉक की, गोलियां मैंने वही खाई 4 की 4। ठीक है, आधे पौने घंटे के बाद मैं हाइपो में चला जाता हूँ। ठीक है, हाइपो में जाना। ये कितने दिन का टाइम पीरियड है? उसी दिन सर, पहले दिन ही। पहले दिन? हाँ, मतलब 1 घंटे के बाद मैं हाइपो में चला गया। हाइपो का मतलब क्या है? सिर्फ ग़िज़ा चेंज करने से, सिर्फ पैटर्न। हाइपो का मतलब ये है कि मैं मेडिसिन ज़्यादा ले रहा हूँ। हाँ जी, समझ गया मैं इस बात। ठीक है, मैंने फ्रूट शूट खाया, हाइपो से मैं निकला, शाम को मैंने दवाई आधी कर दी। हाँ। जितनी गोलियां मैं खा रहा था उनकी मैं आधी कर ली। शाम को फिर मैं हाइपो में जा रहा हूँ। सही। 15 तारीख होगी, 16 तारीख को मैंने सुबह भी आधी गोली लिए, रात को भी ली। दोनों टाइम पे मुझे हाइपो की फीलिंग्स आई हैं। मतलब मुझे अपने आप को रिकवर करने के लिए कुछ फ्रूट वगैरह मीठा खाना पड़ा। ठीक है, 17 तारीख को मैंने आधी की आधी कर दी। शाम को भी आधी की आधी कर दी। सर 18 तारीख से नदीम साहब
میں نے تمام دوائیاں سائڈ پہ کر دی. مطلب 3 دن کا سر 3 دن میں جہاں سے شوگر آنی تھی وہ رک گئی نا. اشرف صاحب یہاں پر بریک لے, کیونکہ بریک لینا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کی کہانی بڑی خوبصورت انداز میں آگے بڑھی, ہم اس کو مزید جاننا چاہیں گے. معزز خواتین و حضرات, اشرف صاحب کو ہم مزید سنیں گے, یقیناً سنیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت, لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک. معزز خواتین و حضرات, بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ انسولین مزاحمت کی سائنس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. کچھ مزید جانیں گے اس کے بارے میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وقت کی قلت ہے, اگر ہم اس ٹاپک کے اوپر 10 پروگرام بھی کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کم ہیں, کیونکہ اشرف صاحب کی جو تحقیق ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے اور ہمارے لوگوں کے لیے انتہائی فائدہ مند بھی ہے. ڈاکٹر صاحب, انسولین کی مزاحمت کے حوالے سے بڑے بڑے میجر علامات وہ کون سی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اس پیشنٹ کے اندر جو ہے وہ انسولین کی مزاحمت سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے؟ سر آپ سڑک پہ جائیں, جی میں اب 2 منٹ کے اندر آپ کو آپ کی آنکھوں کو ٹرین کر دوں گا, آپ خود دیکھیں گے آپ کہ بھئی کون سا بندہ انسولین ریزسٹنس ہے. ہر بندہ جس کی توند بڑی ہے, پیٹ باہر نکلا ہوا. میں تو ذاتی اٹیک کر دیتا تھا. بالکل, مجھے تو یہی لگا. میں نے کہا میری آنکھوں کی طرف دیکھے, میں بڑا کانشیس ہوا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہونی ہے, اللہ خیر کرے. جی دوسرے نمبر پہ, یہ پرسنلی نہیں اوور آل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. اچھا, دوسرے نمبر پہ سر ہر وہ بندہ جس کا اوور آل ویٹ ہی زیادہ ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ایوریج پاپولیشن کا قد 5 فٹ 7 انچ ہے, ان کا وزن 70 کلو کے قریب ہونا چاہیے. پوری پاپولیشن اوور ویٹ ہے, 80 90 100 کلو. تو ہر وہ بندہ جو اوبیس ہے, اچھا وہ اوبیس نہیں ہے لیکن اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے, یہ دوسرا مڈ سیکشن اوبیسٹی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اگر کسی کو فیٹی لیور ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے جگر کے اوپر فیٹ آ گئی, اس کا مطلب ہے انسولین ریزسٹنس آ گئی ہے. اور ایک ہماری عورتوں میں بہت کامن آج کل پرابلم دیکھنے کو مل رہی ہے, اسے کہتے ہیں پی سی او ایس, پولی سسٹک اووری سنڈروم. یہ انسولین ریزسٹنس ہے. اچھا, یہ انسولین ریزسٹنس ہی ہوتی ہے جو کہ اووری کے اندر جا کے پانی کی تھیلیاں بنا دیتی ہے, جن کو آج انفرٹیلٹی ہوتی ہے, جس کو آج پی سی او ایس ہے, کل کو ان کو ڈائبٹیز ہونے والی ہے 5-10 سال تک. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب 1-2 چیزیں بڑی کامن سی میں آپ نے شاید مس کر دی. سر اگر کسی بندے کو نا شدید بھوک لگتی ہے, جی اتنی بھوک لگتی ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہے, ٹھیک ہے, جس کو کہتے ہیں نا وہ کسی بھی محفل میں جائے, شادی بیاہ پہ جائے نا, تو باقی سارے گپ شپ کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہو یہ روٹی کا تو کھل رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ والا بندہ نا اس کی باڈی میں انسولین کی زیادتی ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. انسولین کی زیادتی سے ہی انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے. انسولین کی زیادتی ہوئی, شوگر جتنی بھی تھی وہ ساری استعمال ہو گئی, اب یہ بندہ کھانا ڈھونڈتا ہے. جس بندے کو شدید کریونگ ہو کھانے کی, ایک کھانا کھا لیا اس کے بعد کریونگ ہو رہی ہے, تھوڑی دیر بعد اس کو بھوک لگ رہی ہے, یہ بندے کو بھی انسولین ریزسٹنس ہو رہی ہے. اچھا, گردن پہ نا یہاں پہ کالا نشان پڑ جاتا ہے, پیچ پڑ جاتے ہیں کالے. یہ سکن ڈیزیز نہیں ہوتی, یہ بنیادی طور پہ آپ کی اس کو ڈاکٹر صاحب اس کو کہتے ہیں اکینتھوسس نیگریکینس, گردن کالی ہونا. اچھا, اس میں لوگوں کو, بچوں کو نارملی یا خواتین کہتے ہیں یا بندے شاید نہاتے نہیں ہیں یا ان کو کوئی پرانی میل, ٹھیک ہے, پرانی میل ہے. یہ پرانی میل نہیں ہوتی, یہ بنیادی طور پہ انسولین ریزسٹنس کی ایک نشانی ہے. اچھا, یہاں پہ اگر سکن ٹیگز ہو جائیں, یہاں پہ یہ ان جگہوں پہ وہ موٹے موٹے موقع, یہ بھی انسولین کی ریزسٹنس کی ایک نشانی ہے. اچھا, کھانا کھانے کے بعد بندے میں انرجی آنی چاہیے. ہاں جی, سستی طاری ہو جائے, سستی طاری ہو جائے, ساتھ ہی اس کو نیند آنی شروع ہو جائے, تو سمجھ لو کہ شوگر بن گئی, استعمال نہیں ہو رہی, سیل نہیں اس کو ایکسیپٹ کر رہے, ٹھیک ہے. ادھر اتنی کمزوری ہے, کھانا کھانے کے بعد طاقت آنی چاہیے نا, کیونکہ انرجی آئی ہے, ادھر طاقت نہیں آتی, غنودگی آنی شروع, یہ بھی انسولین ریزسٹنس کی نشانی ہے. اچھا, بھولنے والی جو عادت ہوتی ہے, آپ کے جو دماغ کے سیلز ہیں ان تک وہ نہیں پہنچ رہی ہوگی, گلوکوز نہیں پہنچ رہا ہوگا, جیسے برین فاگ ہونا شروع ہو جائے گا, تو یہ بھی انسولین ریزسٹنس کی یہ وہ نشانیاں ہیں جو میں نے اتنی کتابوں میں پڑھا. اور پھر میں نے سوچا کہ یار مجھے تو شوگر ڈیٹیکٹ ہوتی ہے 2004 میں, جبکہ بھوک والی جو چیز تھی یہ تو 10 سال سے شروع تھی. بالکل ٹھیک ہے.
اشرف صاحب چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, باتیں بہت ساری ہیں, مجھے آپ کی ساری گفتگو کے اندر کچھ جملے ایسے بڑے زبردست لگے, اور آپ کی گفتگو سننے کے بعد مجھے لگا کہ آپ اپنی بات کو, پچھلی بات کو جسٹیفائی کرتے آ رہے ہیں. اور آپ نے ایک لفظ بولا تھا کہ نیوٹریشنسٹ کو کچھ نہیں پتا, ٹھیک ہے, ڈاکٹرز کو کچھ نہیں پتا. میں مطلب آپ کی گفتگو کے بعد اس بات, پہلے میں سمجھا, میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں, 5 سال کی ڈگری ہے, اتنا زیادہ پڑھتے ہیں, کیوں نہیں پتا ان کو. لیکن ایگزیکٹلی آپ کی گفتگو کے بعد مجھے لگا کہ آپ اپنی بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. آپ ہمیں, بالکل وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے, آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کون سی پلان تھا جس کے تحت آپ نے شوگر پر فتح حاصل کی. میں نے اتنا سمپل کر دوں گا کہ کسی بھی پاکستانی کو نا سمجھنے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. میں ویسے بھی میری عادت ہے کہ میں نا چیزوں کو سمپلیفائی کرنے والا بندہ ہوں. آپ نے ایک لفظ یاد رکھنا ہے, جی پی ایس. جی پی ایس, ہاں جی پی ایس. جی پی ایس میرا جو ڈائٹ پلان ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں نو جی پی ایس فارمولا. اچھا, لو جی پی ایس فارمولا. نو جی پی ایس فارمولا. ٹھیک ہے. اب جی پی ایس کیا چیز ہے؟ یہ سائنٹیفک ورڈ جو عام چل بھی رہتا ہے, جی پی ایس, ٹھیک ہے, گلوبل پوزیشن وغیرہ, وہ نہیں ہے. ہم اس کو ایکرونیم میں نے بنا لیا. جی سے مراد ہے گرینز, جی. پی سے مراد ہے پوٹیٹو, ہاں, جی. ایس سے مراد ہے شوگر. یہ زندگی سے 3 چیزیں نکال دیں. گرینز, پوٹیٹو, ہر طرح کا گرین, شوگر. میں بھی بتاتا ہوں کون کون سے نکالنا. گرینز, پوٹیٹوز, شوگر, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم گرینز پہ آتے ہیں. آپ کے ذہن میں فوری آیا کہ اب کھانا کیا ہے, یہی آیا ہوگا نا؟ نہیں, مجھے تو گرینز میں بہت ساری چیزیں نظر آئی نا, رائس ہے, ہاں, لینٹلز ہیں, یہ سب نکال دیں. دیکھیں سب گرینز ہیں. ہماری جو قوم ہے نا, 90% ہم گندم کھاتے ہیں, جی, ٹھیک ہے. میں گندم بند کرواؤں گا تو لازمی لوگ مکئی پہ آ جائیں گے. مکئی کا گلائسیمک انڈیکس اس سے بھی زیادہ ہے, چاول کا اس سے بھی زیادہ. اچھا, میں تینوں بند کروا دیں, آپ کو جی میں جوار کھا لوں. کزنز ہیں سارے, یہ سب کزنز ہیں, ایک ہی خاندان ہے, ایک ہی خاندان ہے, سارے موٹے موٹے ہیں, سارے موٹے موٹے ہیں, سارے موٹے تازے ہیں, موٹے تازے. یہ جتنی بیماریاں ہیں نا, ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, یہ خاندان انسولینیا کی بیماریاں ہیں, ٹھیک ہے, یہ خاندان انسولینیا ہے. تمام گرینز جس میں گندم, چاول, مکئی, جوار, باجرہ, یہ ساری چیزیں نا ایک دفعہ تو سائیڈ پہ کر کے نا تسلی کریں کہ یار اے تنی کھانی, اب دیکھتے ہیں کیا کھاتے ہیں. پوٹیٹوز جو ہے نا, یہ بھی جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے وہ ابھی کھا لیں, کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. بعد میں انہوں نے بھی ادھر ہی آ جانا ہے, ابھی پورا کر لیں وہ شوق. پوٹیٹو میں بہت شوگر ہے جی, ریفائنڈ, یوں سمجھ لیں کہ اس کا گلائسیمک انڈیکس گندم سے زیادہ ہے اس کا, تو آپ کھاتے ہیں تو ساتھ ہی شوگر بڑھ جاتی ہے. اور فرائز ہم بڑے شوق سے. اچھا, فرائز کا تو ایک اور مسئلہ ہے نا. فرائز اب جس میں پکاتے ہیں وہ ویجیٹیبل سیڈ آئلز ہوتے ہیں, جو کہ بار بار تیل پک رہا ہوتا ہے, وہ بن جاتا ہے رینسڈ آئل. ایک تو پہلے ہی وہ انڈسٹریل آئل ہوتا ہے جو 5000 ڈگری پہ جا کے وہ پک چکا ہوتا ہے, اور پھر ہم اسی کو ریسائیکل کرتے ہیں, وہ بن جاتا ہے رینسڈ آئل. یقین جانیں کہ یہ جو فرینچ فرائز ہمارے چاہے گھروں میں پکتے ہیں چاہے باہر مارکیٹ میں ہوتے ہیں, اس سے بدترین خوراک نہیں ہے. اس کو خوراک کہنا خوراک کی بیچتی ہے, ٹھیک ہے. آلو کھانے ہیں, ابال کے کھا لیں, پکا کے کھا لیں, اس کو جیسے بھی گھر میں پکا کھا سکتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن شوگر ایئر فرائی کر لیں. لیکن شوگر والا تو اب خط اس کے مقدر میں جتنے آلو لکھے گئے تھے نا, وہ لکھے گئے, وہ ڈبل پہلے کھا چکا ہے. تیسری چیز ہے شوگر. شوگر کی نا صرف ایک ہی شکل نہیں ہے, یہ جو چینی ہوتی ہے, شوگر کی بہت ساری شکلیں ہیں. انگلش کے وہ تمام الفاظ جن کے اینڈ پہ OSE آتا ہے نا, گلوکوز, فرکٹوز, سکروز, مالٹوز, لیکٹوز, سب میں شوگر ہے. جی, کسی میں زیادہ شوگر ہے, کسی میں کم ہے, لیکن سب میں شوگر ہے. مین ہمارا جو شوگر ہے وہ یہ وائٹ شوگر ہے, پاکستان میں چلتی ہے. اچھا, جو دیسی ہے, شکر ہے, گڑ ہے, سب میں شوگر ہے نا, سب شوگر ہے. جوس, ہم پاکستانی کتنے شوق سے تازہ جوس پیتے ہیں, اس میں ہوتا ہی فرکٹوز ہے. جو پلپ تھا, جو اس کا فائبر تھا, جو اچھی چیز تھی, اللہ کی نعمت تھی, وہ ہم نے پھینک دی. سیدھا پیور شوگر آپ نے اپنے معدے میں. اور خاص طور پہ جب وہ شوگر آپ فرکٹوز پی رہے ہوں آپ ناشتے میں, میں کہتا ہوں اس سے بڑی بے وقوفی نہیں ہو سکتی. ناشتے میں فروٹ کا جوس پینا, آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نا بارودی سرنگ آپ اس کو لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دودھ ہے, دودھ میں لیکٹوز ہوتا ہے. مجھے 18 سال کے بعد پتہ چلا کہ یار دودھ سے تو شوگر بڑھتی ہے. میں رات کو دودھ کا مگ, بڑا مگ
اس کو میں ابال کے پی کے سوتا تھا. مجھے لگتا ہے ندیم صاحب بھی پیتے ہیں, اپنی سٹوری یاد آ گئی. نہیں خیر دودھ تو میں نہیں پیتا اتنا, مطلب مجھے نہیں ہے, لیکن اشرف صاحب کی جو گفتگو ہے نا وہ مطلب ہمارے لیے آئی اوپنر. سر لیکٹوز ہے اس میں. اچھا دودھ کا دہی بنا لیں گے, لیکٹوز آپ کا وہ چینج ہو جاتا ہے نا, اب وہ لیکٹوز نہیں رہا. اچھا دہی بھی ہمارے ہاں پہلے تو ایک تو دودھ خالص نہیں آتا, دودھ میں سٹارچ ہوتا ہے. دہی میں تو ہوتا ہی سٹارچ ہے نا, یہ جو مارکیٹ میں سب کھلے دہی ملتے ہیں اس میں سٹارچ کیا چیز ہے, یہ جو شرٹ کے اوپر مایا لگایا وہ کلف لگایا یہ اراروٹ, یہ تو پیور شوگر ہے نا, اس کا تو میرا خیال وہی آپ نے بتایا نا کہ اگر روٹی میں 70 گرام ہے تو میدے میں 90 گرام میدے میں, یہ تو سٹارچ میرے خیال اس سے بھی نیکسٹ لیول کی چیز پہ چلا گیا. مارکیٹ کا کھلا دہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل زہر ہے. اگر آپ نے دہی کھانا ہے خالص دودھ کا گھر میں بنائیں, اور اس میں سے نا لیکٹوز والا پارٹ نکال دیں, وہ ایسے نکالیں گے کہ اس کو باریک کپڑے میں لٹکا دیں, اس کا پانی نکل جائے گا, وہ لیکٹوز نکل جائے گا, باقی جو دہی بچے گا دیٹ از کالڈ گریک یوگرٹ. گریک یوگرٹ, اور اس کا ذائقہ بھی بہت زبردست, اس کا زبردست وہ فلیور. اور ہاں گریک یوگرٹ آپ کھائیں گھر کا بنا ہوا یا مارکیٹ کا بنا ہوا, میں مارکیٹ سے منگوا لیتا ہوں, اچھا لگتا ہے وہ, اس میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے, کاربوہائیڈریٹس اس میں کم ہوتے ہیں, بہترین ہوتی ہے. تو یہ آپ کا GPS فارمولہ ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ کھان دین ساری چیزیں بند کروا دیتی ہے نا, تو کھانا کی ہے, کھانا کیا, بالکل اللہ کی نعمتیں کھانی ہے, ٹھیک ہے, وہ نعمتیں جس کی طرف ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہم پاکستانی قوم نا دال روٹی سالن روٹی کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نہیں آتی, پسند بھی نہیں ہے, پسند بھی نہیں. اچھا یہ ہماری نا بیسیکلی ٹریننگ ہے نا, ہمارے بچپن سے ہاں, یہ میں اس کی ایک ہسٹوریکل ریزن پیٹ ہی اس سے بھرتا ہے لوگوں. ہسٹوریکل ریزن بتاتا ہوں. یہ خطہ جو تھا نا, یہ انڈیا پاکستان کا, یہ فرٹائل ریجن تھی, یہاں پہ پانی تھا, زمینیں ٹھیک تھی, لیکن غربت بھی تھی. اب اپنے کھانا ہے کچھ, گندم اپنی ہوگی, پورے پنجاب میں انڈیا میں گندم بن رہی ہے, ذمہ داروں کی اپنی گندم ہوگی, جو مزدور ہیں انہوں نے واڑیاں کر لیں تو گندم ہوگی. اب اپنے روٹی کھانی ہے, روٹی آپ دودھ کے ساتھ کھا لیں, چائے میں ڈبو کے کھا لیں, مرچوں کا کو بنا کے دہی میں مرچ ڈال, پیاز کو کوٹ کر کے, غریب ہے نا, پیٹ بھرنا ہے, تو گندم اپنی ہے تو گندم کھا لے. اب ہم امیر بھی ہو گئے جی, وہ ہمارے ڈی این اے میں چیز چلی گئی ہے. گندم کے باہر ہم سوچ ہی نہیں رہے. اچھا اس وقت جو گندم ہے ندیم صاحب, یہ وہ والی گندم ہے ہی نہیں جو آپ کے دادا نے کھائی تھی یا میرے دادا نے کھائی تھی. ہائیبریڈ گندم ہے. اس وقت میں چونکہ میرا گاؤں سے تعلق ہے, میں نے بچپن میں واڑیاں کی ہوئی ہیں, میں نے گندم باقاعدہ ہاتھوں سے کاٹی ہوئی ہے میں نے. اس وقت 1 ایکڑ میں 15 سے 20 من گندم ہوتی تھی, ابھی 50 من 60 من 70 من گندم ہوتی ہے. ابھی آپ کی جو گندم ہے نا ہائیبریڈ گندم ہوگی, پھر وہ چکیاں نہیں رہی. پہلے آٹا جب آتا تھا مشین سے تو اس کو چھانتے تھے, اس کا جو فائبر والا جس کو بورا ہم پنجابی میں کہتے ہیں, بورا اوپر آ جاتا تھا, پیور آٹا نیچے, پیور آٹے کی روٹی بناتے تھے. ابھی آپ آٹا مارکیٹ سے لے کر آئیں, اس کو چھانے, چھاننی میں اس کو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, فائبر ختم ہو گیا, گندم ہائیبریڈ ہو گئی. سر یہ ساری چیز ایسے تو نہیں پاکستان نمبر 1 بنا ہوا, اور کیا مطلب پرابلم کیا پاکستانی ہوگا, ٹھیک ہے. آپ نے اللہ کی تمام نعمتیں کھانی چاہیے, آلو کے علاوہ تمام ویجیٹیبل جس شیپ میں آپ کھانا چاہیں, ابال کے, پکا کے, سالن بنا کے, واٹر ساٹے کریں, فرائی کریں, جیسے مرضی کھا سکتے ہیں. سبزیاں کھائیں, سب نہیں, ابھی اور بھی بس گوشت, تمام گوشت, فش, چکن, مٹن, بیف, تو آپ آرگن میٹ کھا سکتے ہیں, تمام گوشت جس شیپ میں بھی اور جس کوانٹٹی میں بھی, انلیس کہ آپ کے گردے اب خراب نہ ہو گئے ہوں. پروٹین سے, گوشت سے گردے خراب نہیں ہوتے, گردے خراب ہوتے ہیں شوگر سے, اور شوگر آتی ہے وہ شوگر سے, ٹھیک ہے. اچھا ہاں, اگر گردے خراب آپ کے ہو گئے ہیں, کریٹینائن لیول آپ کا بڑھ گیا ہے, EGFR آپ کا کم ہو گیا ہے, تو اب آپ گوشت نہیں کھائیں گے. اس لیے نہیں کھائیں گے کہ آپ نے خلاف ورزی کی تھی, اب سزا ملی آپ کو, اب آپ نہیں کھا سکتے, اللہ کی نعمتیں نہیں کھا سکتے. اچھا نٹس آپ سارے کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, دالیں ساری کھا سکتے ہیں, بینز ساری کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, چنے سفید, یہ جتنی مرضی مقدار میں سب, کوئی جو چیزیں کھانے والی ہیں کوئی پابندی نہیں ہے, جو چیز نہیں کھانی وہ دور رہنا ہے اس سے, ٹھیک ہے. اس یس اور نو میں دیکھنا ہے, تھوڑے اور کم میں نہیں دیکھنا. اچھا ٹھیک ہے, یس اور نو ہے اس میں تھوڑی زیادہ نہیں ہے. آپ گوشت, آپ میرا ابھی دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا سلم سمارٹ ہوں. جب میں گوشت نہیں کھاتا, میں بنیادی طور پر گوشت انجوائے نہیں کرتا تھا, کھاتا نہیں تھا میں گوشت, میرا پیٹ اتنا بڑا تھا, میں نے اپنے سوٹ سارے ری ڈیزائن کرے, میں ایسے کر کے بیٹھتا تھا تاکہ میرا پیٹ نہ چھپا رہے. ابھی میرا بغیر ایفرٹ کے 10 کلو وزن میں نے کم کیا, ٹھیک ہے.
میری اس وقت جو خوراک ہے، میں صبح 2 انڈوں کا ناشتہ کر کے آیا ہوں، چائے پی ہے، ٹھیک ہے. پرانی ڈائبٹیز تھی نا مجھے ابھی میں ہائپو میں نہیں جا سکتا، ہائپو میں کبھی بھی نہیں جاتا، صحیح، کیونکہ میری اب انسولین کنٹرول میں ہے نا میری. ٹھیک ہے. ہائپو بندہ اس وقت جاتا ہے جب اس کی انسولین بڑھتی ہے، میری انسولین کنٹرول میں. میرے کھانے میں میں دالیں ساری کھاتا ہوں، بین ساری کھاتا ہوں، گوشت سارے کھاتا ہوں الحمدللہ. جو پھلیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ مٹر کی پھلیاں ہوں یا بین، جتنی بھی پھلیاں ہیں، لیگیومز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ آپ کھا سکتے ہیں. یہ اب آپ کی پلیٹ میں انڈا بھی پڑا ہو، گوشت بھی پڑا ہو، 2-4 سبزیوں کے پیس پڑے ہوں، سلاد پڑا ہو، یہ ساری چیز، آپ دہی بھی ساتھ میں آپ کے ہو. یہ ہم نے شاید ہمیں ٹریننگ یہ تھی کہ جب تک ہم وہ لقمہ توڑ کے سالن میں ڈبو کے نہیں کھائیں گے، ہم کھانا نہیں کھا کھانا رہے. نہیں کھا سکتے. اب کھانا آپ کھائیں چمچ کے ساتھ، فورک کے ساتھ. جو کام اپنے لقمے سے لینا تھا نا، وہ آپ چمچ اور وہ چمچ اور فورک کے ساتھ لیں. ٹھیک ہے. اس سے آپ کی اچھا، اب کچھ لوگوں کو انکنوینئنٹ لگے گا کہ یار وہ صدیوں سے ہم روٹی کھا رہے تھے، ہم کیوں مت کریں. دیکھیں جی، 2 درد ہیں. ایک درد یہ ہے کہ آپ اپنی ہیبٹ ابھی چینج کر لیں، درد ہے نا، ڈسپلن چاہیے. دوسرا درد یہ ہے کہ آپ کو شوگر ہے، اس سے خدا نہ خواستہ کل کو آپ ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں. اب کون سا درد ہے جو قابل برداشت ہے اور کون سا تباہی لائے گا؟ بالکل یہ صحیح. 2 چیزیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اشرف صاحب، میں یقیناً جاننا چاہوں گا اس حوالے سے بھی کہ آپ کا جو نو جی پی ایس پلان ہے، اس کے لیے اگر کوئی ہمارے ناظرین اس وقت جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ویسے پروگرامز کے ایتھکس کے خلاف ہے، ہم کبھی کسی ڈاکٹر کا نمبر نہیں دیتے یا ہم لوگ کسی کی تشہیر نہیں کرتے ہیں. لیکن آپ کی گفتگو کے بعد مجھے یہ احساس ہے اس بات کا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. تو وہ کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن پر آپ سے رجوع کیا جا سکتا ہے؟ کوئی فیس آپ نے رکھی ہوئی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور طریقہ کار اس کا ہے؟ دیکھیں، میں پبلک فگر ہوں، میرا نام ہے اشرف چودھری. ٹھیک ہے. اشرف چودھری گوگل میں بھی کوئی سرچ کرے گا نا، تو آپ اشرف چودھری لکھیں گے تو وہ ڈائبٹیز خود بخود ہی بتانا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے. تو گوگل میں میرا نام سرچ کر لیں. یوٹیوب پہ ہمارا چینل 5.5 لاکھ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. فیس بک پہ ایک چینل پہ ہمارے 2.1 ملین فالوورز ہیں، ایک پہ 1 ملین ہے، ایک پہ 5 ملین ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہمارا بہت بڑا فیس بک پہ ہے. کوئی بھی بندہ اشرف چودھری سرچ کر لے یوٹیوب پہ، اشرف چودھری شوگر، اشرف چودھری ڈائبٹیز کر لے، اور جہاں پہ آپ کا یہ ویڈیو لگیں گی وہاں پہ ہماری ٹیم بھی، ویسے ساتھ ساتھ ہم بھی دیکھ رہے ہوں گے کامنٹس وغیرہ، تو اگر کہیں ضرورت کس نے ہمارا نمبر مانگا تو ہماری ٹیم وہاں پہ بھی دے دے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں تک فیس کی بات ہے، دیکھیں 3 مہینے کی سروس ہے جس میں کوالیفائڈ 2 ڈاکٹرز ہیں. ہم نے اس کی اتنی معمولی فیس ہے کہ شاید 2 مہینوں کی جو دوائی کا خرچہ ہوتا ہے نا اور ڈاکٹر کے وزٹ ہوتے ہیں وہ اسی میں پورے ہو جاتے ہیں. ہماری فیس ہے 20,000 روپے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آپ کے چینل کے تھرو اس ریفرنس سے آ جائے گا تو ہم اس کو نا کوئی ڈسکاؤنٹ بھی دے دیں گے. کوئی ایشو نہیں ہوگا. ہم بالکل ان چیزوں کو دیکھ لیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اس پروگرام کے تحت اس وقت تک اب تک کتنے لوگ آپ سے کانٹیکٹ میں ہیں اور کتنے لوگ اس طریقہ سے نو جی پی ایس کے میتھڈ سے لوگ ریکور کر چکے ہیں؟ سر یہ نا ہمارا ہر مہینے ایک سیزن لانچ ہوتا ہے جسے ہم سیزن نمبر 2، 3، 4 اس طرح کاؤنٹنگ کرتے ہیں. اب ہمارا سیزن نمبر 29 تک پہنچ چکا ہوا. ماشاء اللہ. سیزن نمبر 29 تک جتنے بھی لوگ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوئے ہیں، تھاؤزنڈس میں، ان میں سے 80% کی دوائیاں اور انسولین ٹائپ 2 والوں کی مکمل بند ہوگی. انسولین مکمل طور پہ میں 100% لوگوں کی ٹائپ 2 کی بات کر رہا ہوں. کوئی ٹائپ 1 والا نہ سمجھ لے. ٹھیک ہے. ٹائپ 2 کی 100% انسولین چھوٹ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اور جو 70 سے 80% لوگ ان کی دوائیاں بھی چھوٹ جاتی ہیں. جو 30% لوگ رہ جاتے ہیں نا، 20 سے 30%، وہ ذرا ان کا کیٹیگری میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو ان کی نا کوموربیڈیٹیز بہت ہوتی ہیں، ان کو اور بہت بیماریاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. گردوں کی ہے، ان کا ہارٹ میں سٹنٹ ہے، بائی پاس ہوئے ہیں، کوئی کینسر پیشنٹ ہے. آپ ان کی نا دوائیاں چھڑوا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو باہر ہوتے ہیں اور انہوں نے نا یہاں پہ کسی رشتہ دار پہ ترس کھا کے اس کی فیس بھری ہوتی ہے. رشتہ دار نے چونکہ اس کی اپنی جیب سے کوئی پیسہ نہیں لگا، وہ کہتا ہے یار ہمیں گلاں بنی ہوئی ہیں نا، تو وہ یہ کیٹیگری یہ بھی ہوتی ہے. ادروائز جو بندہ بھی سنجیدہ ہے اس کی شوگر 100% ٹھیک ہوتی ہے اس کی. بالکل ٹھیک.
तमाम इंसुलिन तमाम दवाइयाँ टाइप 2 वालों की बंद हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक। अभी हमारा जो 29 सीज़न स्टार्ट हुआ था ये 30 सितंबर को स्टार्ट हुआ था। मेरा ख्याल डॉक्टर साहब आपका जो लास्ट सीज़न अभी जो चल रहा है इसमें कोई 20-25 लोगों के तो मैं मैसेज देख चुका हूँ कि हमारी दवाइयाँ छूट चुकी हैं। हमारे पास तकरीबन 700 के करीब लोग हैं जो सीज़न 29 है, और 9 दिनों के अंदर तकरीबन 70 से 80 लोगों की दवाइयाँ बंद हो चुकी आप छुड़वा चुके हैं डॉक्टर कैसर 9 की? दिन के अंदर अंदर हाँ, सारा दिन के अंदर काम हो चुका है। हो चुका है। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब ये जो मेथड है मेडिसिन के साथ साथ सिर्फ आप प्लान चेंज करते हैं? सर एक बंदे हर को फर्द का सबसे अलग-अलग पहले डाइट प्लान बना के हाँ देते हैं? बिल्कुल डाइट प्लान चेंज करेंगे, उसे वॉक का कहेंगे, एक्सरसाइज का कहेंगे, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसे कौन सी चीज़ें सूट करती हैं, बहुत एक बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इसकी मेडिसिन कैसे कम करवानी है, इसको साथ में फैटी लिवर तो नहीं। अच्छा, गुर्दों का पेशेंट है तो उसकी डाइट प्लान चेंज अलग से है, अलग से हो हार्ट का जाएगी। हार्ट वाला उसका पेशेंट अलग है। उसका अलग है, ठीक है। पालज वाला उसका अलग है, डाइट प्लान तो फिर हर एक का अपना अपना कस्टमाइज हो जाएगा ना। कस्टमाइज हो जाएगा, फिर उसी के अकॉर्डिंगली आप पेशेंट्स को डील करते हैं और रिकवरी की तरफ लोग जा चुके हैं और रिजल्ट अकॉर्डिंग आपके 100% इंसुलिन 100% है, लेकिन 20% वो लोग जो मतलब किसी वजह से वो भी मेडिसिन मिस करते हैं। नहीं, इंसुलिन 100% लोगों की छूट जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल, इंसुलिन का तो हम इसको एक टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट बताने में कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल, अगर आपकी जाए वो टेस्ट पाकिस्तान में शायद हमारे से पहले कोई करवाता भी नहीं था। अब तो हमने चूंकि उसको इतना मशहूर कर दिया, लोग खुद ही जाके टेस्ट करवाते हैं, और वो टेस्ट है सी पेप्टाइड का। अच्छा, ठीक है, डॉक्टर जब मुझे गोलियां देता है कि जैसे इंसुलिन बढ़नी है, या मेरा पहले चेक तो कर लो मेरा लबलबा ठीक है या गलत है, ठीक है, या मुझे इंसुलिन बाहर से देनी है, और ये पहले चेक तो कर लो मेरा अपना निज़ाम, ठीक है। सी पेप्टाइड का टेस्ट फर्स्ट टाइम हमारे डॉक्टरों ने इंट्रोड्यूस करवाया कि यार अब लोग करवाते हैं जाकर। अगर आपका सी पेप्टाइड टेस्ट ये बताता है कि आपकी इंसुलिन रेंज में है, नॉर्मल, अगले लम्हे सर उसकी इंसुलिन बंद है, अगले लम्हे। इस रिजल्ट को आने में 3 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लगते हैं, और उसके बाद उसके चौथे दिन इंसुलिन बंद। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, बड़ी इन्फॉर्मेशन और बड़ी मतलब तहकीक। अशरफ साहब आप काबिल तहसीन है, और मेरा ख्याल है मैं अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कह सकता हूँ कि आपको तमगा इम्तियाज़ जो है वो इस मामले में मिलना चाहिए। यकीनन यू डिज़र्व इट, कि हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए और ऐसे लोगों को प्रमोट भी करना चाहिए। हमारी खुशबख्ती है, पैगाम टेलीविज़न की खुशबख्ती, पैगाम सेहत की खुशबख्ती कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इतनी मुफीद मालूमात जो हैं वो हमारे सामीन तक आपने पहुँचाई। आप दोनों हजरात का, डॉक्टर महबूब साहब आपका, अशरफ चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, रौनक बख्शी और हमारे नाजरीन को बहुत मुफीद किस्म की मालूमात जो हैं वो बाम पहुँचाई। मज़ीद ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम के हवाले से जो बातें मेरी समझ में आई हैं वो मैं आपके गोशगुजार ज़रूर करना चाहूँगा कि हम जितने भी पैगाम सेहत के हवाले से प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं उसमें हमने हुक्मा को भी दावत दी, हमने होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी बुलाया, हमने मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ भी बात की, और आज इस वक्त इस प्रोग्राम में फ़ातिह शुगर हमारे साथ अशरफ चौधरी साहब भी मौजूद हैं, और इनके साथ डॉक्टर महबूब साहब की बड़ी पुरमक्स बातें। बात सिर्फ यहीं पर आ जाती है और यहीं पर ख़त्म होती है कि हमें अब अपना लाइफस्टाइल तब्दील करना है, हमें ज़िंदा रहना है तो ज़िंदगी को फ़ितरत के ऐन कवानीन के मुताबिक गुजारना है। और फ़ितरत क्या कहती है? फ़ितरत ने हमें कोई हाइब्रिड बीज नहीं दिया, फ़ितरत ने हमें कोई प्रोसेस फूड नहीं दिया, फ़ितरत ने हमें कोई स्पाइसेस पका डाल कर खाना खाने के लिए नहीं कहा। आप अगर जानवरों को देखें, मैं अक्सर बेशतर मिसालें बहुत सारे लोगों को ये देता हूँ कि आप कभी जानवरों की ज़िंदगी को देखें, जंगलों में रहते हैं, गलियों में फिरते हैं, वो जो ग़िज़ा अल्लाह ताला ने फ़ितरत में उनके नसीब में लिख दी है वो सिर्फ वही ग़िज़ा खाते हैं। कोई शेर गोश्त को भून के नहीं खाता, उसको बारबेक्यू करके नहीं खाता। कुत्ता जो है वो अगर अपनी ग़िज़ा लेता है तो जितने भी हम देखते हैं कि जो शिकार करने वाले जानवर हैं वो स्लिम स्मार्ट हमें नज़र आते हैं, और जितने भी घास फूस खाने वाले, निशास्ता खाने वाले, कार्बोहाइड्रेट्स खाने वाले वो हमें फरबा नज़र आते हैं, मोटे नज़र आते हैं, और वो शिकार होते हैं। आपने कभी ये गौर किया है कि गाय कभी शिकार नहीं करती, भैंस कभी शिकार नहीं करती, लेकिन क्या है कि शेर शिकार करता है, स्लिम स्मार्ट है, वो मोटे ताज़े हैं, वो शिकार नहीं कर सके। तो हमें ये देखना है कि हमें बीमारियों का शिकार होना है या हमने बीमारियों को शिकार करना है। तो इस दोनों सूरतों में हमें अपना लाइफस्टाइल तब्दील करना है, और जितना हम फितरत के करीब रहेंगे, जितना हम कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे और जितना अपना लाइफस्टाइल को तब्दील कर सकें, हम सेहतमंद रह सकते हैं। और सेहतमंद रहना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होंगे तो हम अपनी मुल्क की तरक्की में भी काम कर सकते हैं, अपने दीन को भी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं।
پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت سے اپنے میزبان ندیم الرحمان کو دیجیے اجازت. آپ کا اور میرا ہم سب کا اللہ نے کے پان. ہے صبح و شام ہر ایک کے نام اپنا پیغام صحت.